بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بیعت کے متعلق چند معروضات پیش کریں گے۔ بیعت کہتے ہیں کسی رہنما یا امام کے ساتھ وفاداری اور اطاعت کا عہد و پیمان کرنا، وعدہ کرنا۔ بیعت کی اسلام کے اندر چند اقسام ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو جو مشہور ہیں وہ دلوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے بیعت اسلام، یعنی جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا یا آج بھی جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ کسی رہنما، کسی بڑے عالم دین یا شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب کوئی غیر مسلم اسلام لاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتا کہ میں آج کے بعد اپنے کفری عقائد سے دستبردار ہوتا ہوں اور اسلام کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ہے بیعت اسلام۔ دوسری ہے بیعت ہجرت۔ بیعت ہجرت کہتے ہیں اس بات پر بیعت کرنا کہ میں اپنا یہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے پر جا رہا ہوں، اس کو بیعت ہجرت کہتے ہیں، یعنی علاقہ چھوڑنے کی جو ہجرت ہے اس پر بھی بیعت ہوتی تھی۔ اسی طرح تیسری بیعت ہے بیعت جہاد، کہ کسی رہنما یا وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنا کہ میں اپنے جان و مال کے لیے، اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دوں گا۔ تو یہ ہے بیعت جہاد۔ نمبر 4 بیعت خلافت، یعنی جو خلیفہ بنتا تھا وہ لوگوں سے بیعت لیتا تھا اطاعت کی کہ میری خلافت کو مانو، اور جب خلافت کو ماننا ہے تو اس کے ہر حکم کو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو تسلیم کرنے کی بیعت۔ تو یہ ہے بیعت خلافت۔ اسی طرح ایک ہے بیعت توبہ، 5ویں نمبر پر بیعت توبہ، یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرنا کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا اور پچھلے گناہ میں چھوڑتا ہوں، آئندہ میں ساری زندگی اسلام کے مطابق نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے بیعت توبہ۔ جس کی بیعت ہونی ہے وہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، اس کے بھی علماء نے، اللہ والوں نے کچھ صفات رکھی ہیں کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں تو آدمی اس کا مرید ہو، اس کو اپنا مرشد مانے۔ نمبر 1 کبائر سے مجتنب ہو اور صغیر پر اصرار کرنے والا نہ ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ جان بوجھ کر نہ کرنے والا۔ ہو جاتے ہیں تو کوئی نہیں، انسان ہے، تو جو مرشد ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس پر اصرار کرنے والا نہ ہو، یعنی گناہ کے بعد اس پر کہ نہیں میں نے ٹھیک کیا، یہ کام ایسے ہی ہے، ایسا نہ ہو۔ دوسرا قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہو، یعنی اس کو شریعت کے مسائل معلوم ہو، یہ نہیں کہ بالکل چٹا جاہل ہو اور اپنے آپ کو پیر بنانے، نہیں، ایسا آدمی پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، مرشد بننے کے لائق نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا وہ علم رکھتا ہو، بنیادی مسائل اس کو معلوم ہو۔ نمبر 3 ہے کہ زاہد عن الدنیا راغب الی الآخرہ، کہ دنیا سے وہ بے رغبتی کرنے والا ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، پیسے کا لالچی نہ ہو، مریدوں سے مال بٹورنے کے لیے اپنے آپ کو پیر نہ بنا کے بیٹھا ہو، جیسا کہ عام طور پر اکثریت آج کل ایسی پائی جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ بلکہ جو مرشد بننا چاہتا ہے، جس کو آپ مرشد بنانا چاہتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ آخرت کی طرف اس کی نگاہ، کہ نہیں دنیا عارضی ہے، آخرت کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنے والا۔ نمبر 4 عامر بالمعروف ناہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا بھی ہو، یعنی اگر اس کے مریدین میں کوئی خلاف شرع کام ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کو برداشت کرے اور کہ نہیں اگر میں ان کو ڈانٹوں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں، وہ شریعت کا پابند ہو، وہ اگر نیکی کی دعوت نہیں دیتا، گناہوں سے روکتا نہیں، تو پھر وہ مرشد بنانے کے لائق نہیں ہے، پیر بنانے کے لائق نہیں ہے وہ۔ اور اسی طرح جو ہے آخری شرط یہ ہے کہ وہ جس کو آپ مرشد بنانا چاہتے ہیں
وہ خود بھی صاحب نسبت ہو، یعنی وہ خود بھی ایسا ہو کہ اس کو کسی بڑے اللہ والے نے، اپنے زمانے کے کسی نیک آدمی نے، کسی صاحب نسبت نے اس کو آگے خلافت دی ہو اور اس بات کی اجازت دی ہو کہ وہ لوگوں کو پیر بنائے. یہ نہیں کہ وہ خود رو ہو اور خود سے جو ہے وہ پیر بن کے بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو. اس کی مثال عام طور پر آپ اپنے دیکھنی ہو تو یوں دیکھ لیں کہ جو بڑے اللہ والے تھے ان کی جو آگے اولادیں ہیں انہوں نے عام طور پر اس کو جو ہے وہ کاروبار کے طور پر اپنا لیا ہے، حالانکہ خود وہ کسی کی اجازت یافتہ نہیں ہوتے. الا قلیل کچھ ایسے بھی ہوتے جو محنت کرتے ہیں، آگے خود اپنے آپ کو بناتے ہیں، لیکن کئی ایسی گدیاں ہیں جو بڑی تھیں، آگے ان کی جو نسل انہوں نے اس کو کاروبار کے طور پر اب لیا ہوا ہے. یا مزاروں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی خود رو ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی مرشد نہیں ہوتا، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس ایسی ہیں. تو جس کو مرید بنائے، جس کو مرشد بنائے، اس کی ذرا چھان بھٹک بھی اچھے سے کرنی چاہیے، اس کے متعلق تحقیق آپ کو ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، پھر ہی انسان اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں بیعت اور مرشد کے اوصاف کے متعلق. اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.